الحمد لله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق اللہ العظیم. معزز محترم مہمانان کرام جو اس ملک کے گوشے گوشے سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور دیگر قریب کے ممالک سے، دور کے ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا، ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کا یہ ایک جمع غفیر، جس کو اس رام لیلا میدان نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا، بار بار دیکھ چکا ہے اور انشاءاللہ دیکھتا رہے گا. اور اس طرح اس رام لیلا میدان کو بھرنے کی کوشش، اس کی خواہش، تمنا یہ میری اور آپ کی نہیں ہے. یہ حضرت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کے مسائل کو اس عمومی انداز کے اندر پیش کرنے کے لیے دعا کرتے تھے دل سے، لیکن حضرت کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ رام لیلا میدان کو بھرا جائے. حضرت تو صدر محترم تھے جمعیت علماء ہند کے، جنرل سیکریٹری دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے. کسی جنرل سیکریٹری کے زمانے میں حضرت کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. حضرت کے زمانے میں کئی جنرل سیکریٹری جو ہے ایک کے بعد دیگر، لیکن کسی کے زمانے میں کیونکہ کام کرنا تو جنرل سیکریٹری کو ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو کام اپنے سر لے لیا تھا. صدر کا کام سرپرستی ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، جہاں تک شریک ہو جائے، لیکن میدان عمل میں کودنا ہر جماعت کا، ہر تنظیم کے جنرل سیکریٹری کا کام ہوتا. تو جب حضرت مولانا ہمارے عزیز مکرم مولانا سید محمود صاحب مدنی عزیز مجدہم اس منصب پر فائز ہوئے اور حضرت نے اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ سلسلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے شروع ہوا. اور یہ میدان رام لیلا میدان کون سا سن تھا پہلا بھائی؟ کون سا سن تھا پہلا؟ پہلی مرتبہ جو ہے اجلاس ہوا ہے رام لیلا میں حضرت کی تمنا کے بعد. اچھا یہاں ہاں اچھا، مطلب یہ کہ اس چند سال پہلے ہوا ہے اور اس کے بعد سے تسلسل ہے، مختلف مواقع پر آپ یہاں شریک ہوتے رہے ہیں. یہ جیسا کہ عرض کیا گیا. ارے ایک منٹ، یہ لوگ جو تقسیم کر رہے ہیں یہ بند کر دیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. کل بھی ایسے ہی کیا تھا انہوں نے، آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بند کرو اسے.
یہ لکھا ہوا خطبہ صدارت ہے، چھپ بھی جائے گا، چھپ بھی گیا ہے، بعد میں مل جائے گا آپ کو، اخبارات پہ بھی آ جائے گا۔ مجھے اسی کی روشنی میں جو باتیں کرنی ہے اس تفصیل کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا، سب لکھا ہوا ہے، تقریروں میں آ بھی چکا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آج جمعیت علماء ہند کے اندر آپ یہ فعالیت دیکھ رہے ہیں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کی آواز ہے۔ اور یہ آج کی جمعیت علماء کی آواز نہیں ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے آج کا نہیں ہے۔ اس کو ہم اگر ہندوستان میں شروع کریں گے تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کریں گے، اور قریب کے زمانے میں اس آواز کو اور زیادہ منظم کر کے عالمی تناظر میں دیکھیں گے تو نام نامی آتا ہے، خاص طور پر حضرت شیخ الہند، شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا۔ کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس انداز میں انہوں نے کام کیا وہ بالکل ایک نئی مثال تھی۔ لوگ خانقاہوں میں، مدرسوں میں، اپنی اپنی جگہوں پر فکر مند تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کی پیدائش ہے 1851 میں، اور 1857 کے اندر آپ کو معلوم ہے ملک میں کیا ہوا، کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ جنگ آزادی ایک موقع پر شکست ہوئی ہمارے رہنماؤں کو، اس کے بعد جو اس نے منتقمانہ کارروائی کی اس ملک کے اندر، جس کو ہم 1857 کہتے ہیں، کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور ہزاروں کی تعداد کے اندر ایک دن کے اندر، ایک ہفتے کے اندر پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، اور مہینوں ان کی لاشیں لٹکی رہی۔ یہ حضرت کے زمانے 1857، 7 سال کی عمر ہے حضرت اس وقت کی، کیا شعور ہوگا؟ لیکن حضرت بڑھے، پڑھائی شروع ہوئی۔ 1871-72 کے اندر حضرت فارغ ہو گئے، دارالعلوم میں تدریس شروع ہو گئی۔ یہ حالات سامنے تھے۔ 1878 سے حضرت نے ان حالات کی روشنی کے اندر اس وقت میں جو مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت میں جس قدر مسلمانوں کو دبایا گیا تھا اور بالکل ان کو کچل دیا گیا، کوئی سوال نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا ہوگا۔ حضرت آگے بڑھے۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے جس فکر کے ساتھ اس کو قائم کیا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے تھے۔ حضرت فارغ ہو گئے 73-72 میں، پڑھانا بھی شروع کر دیا، اس فکر کو لیے ہوئے تھے۔ 1878 سے حضرت نے اس فکر کے مطابق کہ ٹھیک ہے ناکامی ہو گئی، پچھلی تحریک ناکام ہوئی، لیکن ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کام کے لیے حضرت نے سمر و تربیت قائم کی، جمیعت الانصار قائم کی، نظرات المعارف قائم کی۔ کام آگے بڑھا، ہزاروں افراد تیار ہو گئے چپکے چپکے، کام آگے بڑھا، اور 1915 میں حضرت یہاں کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر، یہاں گرفتاریاں ہو رہی تھیں، مشورہ ہوا کہ آپ چلے جائیں۔ حضرت باہر گئے اور جو اسکیم چل رہی تھی اس کے اندر مشغول ہو گئے۔ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ اسکیم اگر کامیاب ہو جاتی، وہ پروگرام اگر کامیاب ہو جاتا، اس ملک کے اندر جو بہاریں آنے والی تھی بہت پہلے آ جاتی۔ تحریک ناکام ہو گئی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے ناکام ہونے کے بعد مایوس ہو گئے۔ 1816 میں حضرت کو مالٹا بھیج دیا گیا۔ 3 سال کچھ مہینے، 3 مہینے یا 4 مہینے حضرت وہاں رہے۔ پھر 1920 کے اندر حضرت کی رہائی ہوئی۔ چند مہینے قائم حیات رہے، لیکن اس دوران آنے کے بعد، اس تحریک کی ناکامی کے باوجود
اتنی صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے، حضرت آ کر آرام سے لیٹ نہیں گئے، بمبئی اترتے ہی آپ نے مشورے شروع کر دیے اور سب سے پہلے ترک موالات کا فتویٰ دیا، کوئی ہماری مدد نہیں ہوگی ان کے ساتھ، تمام حکومت دفاتر سے ہم نکلیں گے۔ ایک تو یہ دیا، اور پھر آگے بڑھ کر حضرت نے یہ کہ صرف مولوی اور صرف علماء سب کو لے کر چلنا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہو، علماء کا طبقہ ہو، سب کو ملنا ہے، دوسروں کو ملنا ہے۔ یہ سبق تو آپ لے کر آئے تھے ساتھ مالٹا سے، اس سبق کو لے کر چلے اور پھر تحریکات شروع ہوئی۔ اللہ نے بلا لیا نومبر 1920 کے اندر، تقریباً 70 سال کی عمر کر کے آپ چلے گئے، لیکن مشن برقرار رہا۔ اس مشن کو باقی رکھنے کے لیے آپ کے شاگرد رشید جو جیل کے اندر بھی ساتھ رہے مالٹا کے اندر، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ نے سرخیر جماعت کے طور پر اس کو مشن کو اپنے سر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا، اور کیسے آزاد ہوا؟ کس طریقے پر؟ ایک دم آسان ہے، دوسروں کو ساتھ جوڑا، دوسروں کو ہمنوا بنایا۔ حضرت نے توجہ دلائی ہے، جو آخری خطبہ دیا ہے یہ جامع ملیہ اسلامیہ کے سلسلے میں، اس سے پہلے 1920 میں جمعیت علماء کا دوسرا اجلاس ہوا ہے، 1919 میں جمعیت علماء قائم ہو چکی ہے، دوسرے اجلاس کی صدارت حضرت نے فرمائی ہے، لیکن علالت کمزوری کی وجہ سے خود نہیں پڑھ سکے۔ حضرت مولانا شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا۔ اس کے جملے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ہمیں تقریریں کر کے صرف اپنی بات نہیں کہہ پہنچانی ہے آپ تک، ہمیں ان کی بات پہنچانی ہے، ان کے الفاظ میں پہنچانی ہے، ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ آج یہ حالات ملک کا آزاد ہوئے 63 سال ہو رہے ہیں، آج یہ حالات کیوں ہے امت مسلمہ کے لیے، کیوں ہے ملک کے لیے، کیا کمی رہ گئی؟ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ میں جملے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، غور سے سنیے، کچھ شبہ نہیں کہ حق تعالی نے آپ کے ہم وطن اور ہندوستان کی سب سے زیادہ کثیر التعداد قوم یعنی ہنود کو اسی طریق سے آپ کے ایسے پاک مقصد یعنی حصول آزادی کے حصول میں مؤید بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ حالات کہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے علاوہ بھی سب کے سب اس مسئلے کے اندر متفق ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، فرما رہے ہیں۔ اور میں ان دونوں قوموں کے اتحاد و اتفاق کو بہت ہی مفید اور منتج سمجھتا ہوں۔ ان اقوام کی باہمی مصالحت، غور فرمائیے، ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشتی کو اگر پائیدار اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو مصالحت ہوئی تھی آزادی کے سلسلے میں، حضرت کے زمانے میں آزادی کہاں ہوئی؟ بہت پہلے ہوئی ہے، لیکن داغویر پڑ چکی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو باقی خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ حدود یہی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ حدود یہی ہیں کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں کوئی رکھنا نہ پڑے، خدا کی باندھی ہوئی حدود میں کوئی رکھنا نہ پڑے، جس کی صورت وجود اس کے کچھ نہیں کہ اس سلو آشتی سے فریقین کے مذہبی امور میں سے کسی ادنا امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے، اور نہ دنیاوی معاملات میں بھی ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایذا رسانی اور دل آزاری متصور ہو۔ آپ غور فرمائیں، آج پوری کانفرنس کا خلاصہ یہی ہے
اعلامیہ کی شکل میں جو جملے آئے ہیں، جو دفعات آئی ہیں، یہ جو تقریریں ہمارے مختلف حضرات نے، ملکی اور غیر ملکی حضرات نے فرمائی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی، یہ متن ہے۔ ہم اس ماحول کو باقی رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے یہ ماحول باقی نہیں رکھا تو وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم خراج عقیدت پیش نہیں کر سکے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ ماحول نہیں رہا۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی اپنے ذمہ دار ملک کے، ہر ملک کے ذمہ دار حضرات سے کہ جلسے بھی کر لیں گے، ہم عوام کو بھی سمجھا دیں گے، لیکن ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اتنی مشکل سے ان اقوام کو شریک کر کے حاصل کی گئی، تو ہم لوگوں نے اس آزادی کو نعمت سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک میرا سوال ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کو نعمت سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم نے اسے استفادہ کیا کہ نہیں کیا؟ استفادہ کیسے ہوگا؟ استفادہ ایسے ہوگا کہ کس طریقے پر اس نعمت کا حصول ہوا تھا اس طریقے کو باقی رکھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، مدارس میں، گھروں میں، مسجدوں میں، سب جگہ اس صورتحال کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو اس پر لانے کی کوشش کی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس معاملے کے اندر کوئی خاص اقدامات کیے ہیں۔ میں تنہا اس سال کی بات، 2 سال کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم نے کبھی آزادی کا جشن منانے کے لیے الگ سے اپنے مدرسوں میں، اسکولوں میں، جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو الگ جو کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے طور پر ہم اپنے معماران وطن کی تاریخ سنانے یا بتانے کے لیے ہم اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھے، نہیں کیا، اب کرنا ہے، اور ان تلافیوں کو، ان نقصانات کی تلافیوں کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حالات مشکل ہیں، پریشان کن ہیں، جتنے پریشان کن آج ہیں اس سے کہیں زیادہ اس وقت تھے جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تحریک چلا رہے تھے۔ یہ تو بہت معمولی حالات ہیں، ایک طرح سے حقوق۔ ان حالات کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں مسلمانوں کو جو ایک پیغام دیا، جو نصیحتیں فرمائیں، بس وہ یاد رکھنے کی ہیں، میری تقریر یاد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کی تاسیس کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے حضرت نے، وہ آخری خطبہ ہے۔ اس آخری خطبے میں حضرت نے فرمایا، میں خیال کرتا ہوں کہ میری قوم اس وقت فصاحت و بلاغت کی بھوکی نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی عارضی مسرتوں سے اس کے درد کا اصلی درما ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ایک قائم و دائم جوش کی، نہایت صابرانہ ثبات قدمی کی، دلیرانہ مگر عاقلانہ طریق عمل کی، اپنے نفس پر قابو پانے کی غرض سے ایک پختہ کار، بلند خیال اور ذی ہوش محمدی بننے کی۔ یہ حضرت کے جملے ہیں، مگر جب میں نے ان جملوں کو پڑھا تو مجھے قرآن کریم کی آیت کریمہ یاد آ گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اختیار دیا، اجازت دے دی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے۔ کوئی دانت توڑے تم دانت توڑو، تمہاری آنکھ پھوڑے تم آنکھ پھوڑ دو۔ ان السن بالسن والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص۔ اجازت دی لیکن ترغیب نہیں دی، غور فرمائیے، اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے۔ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو بہت احتیاط سے بدلہ لینا، بہت احتیاط سے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جتنی تکلیف اس نے پہنچائی ہے اس سے ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدلے کی اجازت دی گئی۔ اور مجھے یاد آیا کہ جب سن 47 کے ہنگاموں کے بعد مسلمانوں پر
بہت مایوسی کا عالم طاری تھا، تو ہمارے اکابر نے مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کی جگہ جگہ تقریریں فرمائیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ برکتہ نے دیوبند کی جامع مسجد میں فرمایا کہ بے قصور کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، لیکن اگر کوئی تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ یہ فرمایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، لیکن اس کی ترغیب نہیں ہے۔ موقع مجبوری ایسی آ جائے کہ آپ کے سر پڑ جائے، آپ کے گھر میں گھس رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، آپ مسلح بیٹھے رہیں گے؟ کیوں بھائی؟ کچھ تو کریں گے آپ کا بھائی مانے گا تو بھی آپ بیٹھے نہیں رہیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جذبات کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اجازت دی گئی، لیکن آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس حالت میں کیا کرنا مناسب ہے، بدلہ لینا مناسب ہے یا ہمیں صبر کرنا مناسب ہے۔ آج کے جو حالات ہیں اس میں ٹھیک ہے بدلے کی اجازت ہے، لیکن اگر بدلے میں اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہو تو بجائے اس کے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایمان والے اسلام والے کا ذہن تو یہ ہے کہ اگر یہاں ظلم کو سہ لیا تو ہم مر گئے، مردود نہ فاتحہ ضرور نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اس ظالم کو پکڑ کے لایا جائے گا، اس کی گردن ناپی جائے گی اور اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ ہم تو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے میرے نوجوان بھائیوں سے خصوصاً پچھلے دنوں جو حالات پیش آئے اور آتے رہتے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، یہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنی نگاہ میں رکھیں، اور کوئی بھی کام آپ اپنے صوبے کے، اپنے ضلع کے جو ذمہ دار ہیں ان کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ کیوں بھائی؟ ارادہ ہے، یہاں تو سن کے جا رہے ہیں، خوب نعرے بھی لگ رہے ہیں، اور کریں گے وہ جو ان کا جی چاہے گا، پوچھنے کے بھی نہیں۔ یہ ارادہ ہے؟ چپ، ہاں کچھ ہے، گڑبڑ ہے معاملہ، ٹھیک سے جواب نہیں۔ بہرحال حضرت نے فرمایا، ایک جملہ اور نقل کر دوں حضرت کا، فرماتے ہیں کہ خوف کھانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو خدا کا غضب اور قاہرانہ انتقام ہے، اور دنیا کی متاع قلیل خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی انعامات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ مطلب ہے کہ نڈر ہونا چاہیے آپ کو، ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈریں۔ آخری بات حضرت ہی کے حوالے سے کہوں گا، یہ جتنا گڑبڑ کا معاملہ ہے، منشیات ہو، عیاشی ہو، فحاشی ہو، الا بلا فتنہ فساد ہو، اس کی بنیادی وجہ ہے جہالت۔ اگر جہالت ختم ہو جائے، دینی اعتبار سے تو خیر ہے ہی، اگر دنیاوی اعتبار سے جہالت ختم ہو جائے تو بھی یہ بہت سے نقصانات کم ہو جائیں گے، بہت سی برائیاں کم ہو جائیں گی۔ حضرت نے فرمایا ہے اسی خطبے میں کہ مطلق تعلیم کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت اب میری قوم کو نہیں ہے، کیونکہ زمانے نے خوب بتلا دیا ہے کہ تعلیم سے ہی بلند خیالی اور تدبر اور ہوش مندی کے پودے نشو و نما پاتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آدمی نجات و فلاح کے راستے پر چل سکتا ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور اغیار کے اثر سے بالکل آزاد ہو، کیا باعتبار عقائد و خیالات کے، اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال کے، اور کیا باعتبار اوضاع و اطوار کے اثرات سے پاک ہو۔ ہمارے کالج سنی غور کر کے، ہمارے کالج نمونے ہونے چاہیے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور ان عظیم الشان مدارس کے جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے بیشتر کہ ہم ان کو اپنا استاد بناتے۔ یہ حضرت کی عبارتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنے کی ہیں، اور ان کی روشنی کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ اجلاس ہو کر کام ختم نہیں ہوا ہے، کام شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ کو گاؤں گاؤں، شہر شہر اس طرح سے اپنے دیگر پڑوسیوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، دوسروں کے ساتھ بھی، ذات برادری کے مسئلے سے اوپر اٹھ کر اور مذہب کے مسئلے سے اوپر اٹھ کر
ہمیں اس پیغام کو عملی طور پر عام کرنا ہوگا، صرف زبانی نہیں بلکہ اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے کے اندر بھی ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اعلامیہ میں جو چیزیں فرمائی گئی ہیں اور طے کی گئی ہیں اس کے مطابق جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔